الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون تبعا لما جئت به صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا سنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرے انتہائی واجب احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی پچھلے کچھ جمعوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے مختصر طور پہ ہوئے تھے آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنا بھی عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات سب کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پر لازم ہے وہ اتباع رسول بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقے سکھائے اور ہم ان طریقوں پر کیا عمل کر رہے ہیں یا نہیں، وہ طریقے ہماری زندگی میں ہیں یا نہیں، آج اس بارے تھوڑی سی بحث کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ رب تعالیٰ کے احکام لے کر آئے، ان کی جتنی بھی زندگی ہے، جتنی بھی ادائیں ہیں، جتنے بھی افعال ہیں وہ رب کی جانب سے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کا نبی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ خود نہیں بولتا ہے، رب اس کو بلاتا ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی وہی کچھ بولتا ہے جو ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں، جو ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ آپ تک پہنچاتے ہیں، نبی کبھی بھی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، گویا وہ کس کی طرف سے ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے۔ بولیے کس کی طرف سے ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سردی ضرور ہے، ذرا جاگ کر بیٹھیں، چست ہو کے بیٹھیں۔ کس کی طرف سے ہیں؟ رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور رب تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بلاتے ہیں نبی وہی بولتا ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا۔ جو ہم وہی کرتے ہیں آپ تک نبی وہی پہنچاتا ہے، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ اور دوسری آیت فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں نبی دے دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور جس بات سے نبی تمہیں روک دے اس بات سے رک جاؤ، نہ اتنا آگے بڑھو کہ نبی کے طریقے سے بھی بڑھ جاؤ، اور نہ اتنے پیچھے رہو کہ نبی کا طریقہ بھی زندگی میں نہ آئے، نہ اتنے پیچھے رہو کہ نبی کا طریقہ بھی زندگی میں نہیں ہے۔ اور آج کل نوجوان تو چینل ٹی وی کے سبسکرائب کر کر کے، ان کو سن سن کے، ان کو دیکھ دیکھ کے عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہاں تک بھی اللہ معاف کرے کہہ دیتے ہیں کہ بتاؤ سنت کہاں سے ثابت ہے، بتاؤ یہ چیز کہاں سے ثابت ہے، یہ چیز کہاں سے ثابت ہے۔ خدا کے بندے اس چینل کو سن، قرآن کو کھول کے دے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو ہم نے رسول کو دیا ہے وہ تم بھی اپنا لو۔ کیا رسول کو داڑھی نہیں دیے؟ اللہ نے رسول کو داڑھی دیے یا نہیں دیے؟ بولیے دیے یا نہیں دیے؟ آج جو خود مطالعہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ رسول کی زندگی داڑھی کہاں سے آ گئی اسلام میں؟ کیا اللہ نے داڑھی رسول کو دیے یا نہیں دیے؟ رسول کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے؟ بولیے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی ہر ادا، ہر طریقہ، ہر سنت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نمازوں کی سنتیں، فرض تو سمجھ میں آتے ہیں، سنتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے اس کو لے دو۔ کیوں؟ رسول کو جو دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے، رسول کو جو دیا ہے
وہ ہم نے دیا ہے، اور آج نوجوانوں کا ذہن اس قدر خراب کر دیا ہے اپنے مطالعے کے شوق نے بھی اور آج کے اس جدید دور نے بھی۔ بعض اوقات تو یہ سوال بھی کر بیٹھتے ہیں جی جماعت کی نماز ہم اپنی پڑھ لیتے ہیں، جماعت کی نماز تو کوئی فرض تھوڑی ہے، اس پر کوئی عذاب تو تھوڑا ہی ہے۔ کیا میرے رسول نے جماعت کے بغیر نمازیں پڑھی؟ بتائیے، بغیر جماعت کے نمازیں پڑھی جو آج آپ مسجدوں کو خالی کر کے گھروں میں بیٹھے ہو۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج ہماری مساجد خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ ہم نے اس ذات کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے، ہم نے نبی کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے۔ جو بات نبی نے کی ہے آج ہم اس پر سوال لے کے بیٹھے ہوئے، جو طریقہ نبی کا ہے آج ہم اس پر سوال لے کر بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ کہ ہم نے قرآن کو کھولا نہیں ہے، قرآن کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو کھول کر دیکھیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں۔ اور بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، درد دل سے کہہ رہا ہوں، کل ہم نے عصر کی نماز شروع کی ہے، میں نے اپنے پیچھے معصوم بچوں کو کھڑا کیا کہ تم اقامت کو اور میں نماز پڑھاؤں۔ آج ہماری حالت یہ ہے اور ہمارے اعتراضات کی حالت یہ ہے کہ ہم نبی کی ایک ایک سنت پر اعتراضات کرتے ہیں، ایک ایک سنت پر اعتراض ہو رہا ہے۔ وہ جی یہ جماعت کی نماز کہاں سے آ گئی، وہ یہ جو پہلے پڑھی جاتی سنتیں ہیں یہ کہاں سے آ گئی، یہ بعد والی سنتیں کہاں سے آ گئی، دین میں یہ داڑھی کہاں سے آ گئی، دین میں یہ لباس کہاں سے آ گیا۔ اللہ کے ولی قرآن کو کھول کے تو دیکھ لیں، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی تمہیں دے اس کو لے لو، وہ ہماری ہی طرف سے ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس سے رک جاؤ، اس کام کو مت کرو جس سے نبی روک رہا ہے، اس لیے کہ وہ نبی نہیں روک رہا، ہم روک رہے ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اور پھر جتنی بھی ساری کی ساری بلائیاں ہیں، جتنی بھی خیریں ہیں، وہ اتباع رسول کے اندر، جتنی بھی خیریں ہیں، جتنی بھی بلائیاں ہیں، وہ کس میں ہیں؟ اتباع رسول میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے میرے پیارے محبوب کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، اور کس کی کرو؟ رسول کی کرو۔ جہاں پر بھی اللہ نے اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر اپنے نبی کی اطاعت کا تذکرہ کیا۔ اور ایک اور مقام پر تو کھول کے فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے اور تم اپنے رب سے محبت کرو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جب تم میری اتباع کرو گے تم رب سے محبت کرنے والے اس وقت بنو گے۔ جب زندگی میں اتباع رسول ہی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اگلا سٹیپ کیسے چلے گا؟ اگلی سیڑھی پر کیسے چڑھو گے؟ منزل تک کیسے پہنچو گے؟ اپنی زندگی کے اندر اتباع رسول لاؤ۔ صرف رسول کے تذکرے سننے سے بات نہیں بنے گی، صرف میٹھی میٹھی باتیں سننے سے بات نہیں بنتی ہے، جب تک رسول کے تذکرے زندگی میں نہ آئے۔ فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، جو اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ
جہنم وساءت مصیرا۔ قرآن کھول کے دیکھ، رب اپنے نبی کی سنت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، نبی کی اتباع کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے نبی کی اتباع کو چھوڑ دیا، جس نے نبی کی سنت کی مخالفت کی، جس نے نبی کے طریقے کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس بات کو جانتے ہوئے کہ نبی برحق ہے، اس بات کو جانتے ہوئے کہ جو نبی پر اترا ہے وہ بھی برحق ہے، اس بات کو جانتے ہوئے کہ جو میرے نبی کی زندگی ہے وہ برحق ہے۔ من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کی اتباع کی۔ اعتراض اٹھا لیا، یہ جماعت کی نماز کہاں سے آ گئی، یہ سنتیں کہاں سے آ گئی، یہ لباس کہاں سے آ گیا، یہ طریقہ کہاں سے آ گیا، اس راستے سے بھٹک گیا، اسلام والے راستے سے بھٹک گیا، نبی کی سنت سے بھٹک گیا، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی راستے پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم کے اندر عنقریب ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اتباع سنت، جو اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتے، کتنی سخت رہی ہے۔ رسلہ جہنم وساءت مصیرا، قریب ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور پیچھے کیا فرمایا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ نبی کی سنت کا انکار کریں یا رب تعالیٰ کا انکار۔ پیچھے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی اور رسول کی اطاعت بھی لازم ہے۔ جو انکار کرے گا، منہ پھیرے گا، اللہ ایسوں کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری اتباع کی، اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے۔ جس نے میری اتباع کی، میرے طریقے پر چلا، میری فرمانبرداری کی، اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور جس نے انکار کیا، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والا کون ہے؟ ابا، انکار کرنے والا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے کو اختیار کیا، جس نے میرا کہا مانا، وہ میری فرمانبرداری کرنے والا ہے، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ انکار کرنے والا ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے میں نے وحید سنائی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، سنت کی اتباع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ نے اس کے لیے انعام بھی رکھے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اتباع کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اتباع رسول کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور کامیابی ہو سکتی ہے؟ اس کو رب خود فرما رہے ہیں کہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کامیابی ہے، تو ہم کدھر بھٹکے ہوئے؟ پھر کس در پہ جا کر کامیابی تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر سے 5 وقت صدا لگتی ہے، حی علی الفلاح، 5 وقت یہی صدا لگتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ کبھی کان پر جون تک بھی نہیں ہوتی، کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ آواز جو آ رہی ہے یہ ہے کیا ہے۔ بس ہمارے ذہن میں تو ایک یہی خیال آتا ہے، بابا سلیم اذان دے رہا ہے،
فرقان اذان دے رہا ہے، طیب اذان دے رہا ہے، سمیع رحمان اذان دے رہا ہے، لیکن کبھی اس بات کی طرف غور کیا کہ یہ صدا کہاں سے آ رہی ہے اور ہے کیا ہے؟ کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ دل کی آنکھ سے دیکھو اور دل کے کان لگا کر سنو کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے اور آ کیا رہی ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ذرا غور کیا ہو تو پتا چلے کہ یہ صدا جو ہے رب کے گھر سے آ رہی ہے اور رب اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ آج ہمیں کوئی چھوٹے سے چھوٹے اقتدار والا ہو، ضلع مانسہرہ کی سیٹ پر ادنا سیٹ پر کوئی ملازم ہو، اس کا لیٹر آ جائے، ہمیں ساری رات نیند نہیں آتی۔ اس کا خط موصول ہو، اس کا واٹس ایپ میسج موصول ہو، اس کی کال موصول ہو کہ کل بھائی آپ نے ہمارے دفتر آنا ہے، ساری رات ہمیں نیند نہیں آتی۔ کیا جی؟ ڈی سی صاحب نے بلایا ہے، SHO صاحب نے بلایا ہے، ناظم صاحب نے بلایا ہے، فلاں صاحب نے بلایا ہے، ساری رات ہم نیند نہیں کرتے اور رات ہی سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، میرے کپڑے استری کر دو، میرے جوتے پالش کر دو، میری ٹوپی دھو کے رکھ دو، میرا رومال دھو کے رکھ دو، سارا انتظام پہلے ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کے گھر سے 5 وقت یہی صدا لگتی ہے، حی علی الفلاح، ہمارے کان پر جوں تک نہیں۔ ہم کون سے عاشق رسول ہیں؟ کس عشق کی بات کرتے ہو؟ صرف سیرت کی مزیدار میٹھی میٹھی باتیں سننے سے عشق رسول ادا نہیں ہوتا ہے، اتباع سنت نہیں ہوتی۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد گھر میں بیٹھے رہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نہیں آئے؟ کیا آپ نے باجماعت نماز ادا نہیں کی ہے؟ کیا آپ نے اپنے خوبصورت و زخار والے چہرے پر سنت رسول کو نہیں سجایا ہے؟ کیا آپ کا لباس سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق جو انسان کا عمومی لباس ہوتا ہے وہ نہیں تھا؟ کس چیز کی بات کریں ہم؟ آج درد دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سنت سے بالکل دور ہو چکے۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، صحابہ کی طرف دیکھیے، عشق دیکھیے، اتباع سنت دیکھیے۔ عرض کی اللہ کے رسول، مجھے وہ راستہ بتا دیجئے، اس راستے کی طرف رہنمائی کر دیجئے جو جنت کو جانے والا ہو، جہنم سے دور کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اعبد اللہ کی بندگی کر، اللہ کی اطاعت کر، اسی کا حکم مان، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزار، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرا، وقام الصلاۃ، نماز قائم کر، وآت الزکاۃ، زکات ادا کر، تجھے میرا رب ضرور جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ جب صحابی چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ ان کاموں کو کر لیتا ہے تو میں کہتا ہوں ضرور ضرور یہ جنت میں داخل ہوگا۔ عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کی بندگی کے اندر نماز شامل ہے، روزہ شامل ہے، زکوٰۃ شامل ہے، حج شامل ہے، اور جتنی فرض عبادات ہیں ہم پر ساری کی ساری اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں سے دور ہیں تو ہم کس طرح ہیں؟ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا اپنے اندر غور تو کریں، ذرا اپنی زندگی میں، اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں نا کہ ہم کتنی سنت رسول کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ حقیقی کامیابی جو ہے وہ اتباع رسول کے اندر ہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے اندر ہی ہے۔ دنیا جتنی مرضی کما لے وہی ہمیں قبر تک ہی کام آئے گی۔ جس دن یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی
اس دن کے بعد ہمیں یہ دنیا کی کامیابی یہ کچھ بھی ہمیں کام نہ کام آئے گی تو کیا آئے گی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہمیں کامیاب آئے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیں کہ ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول پہ گزری، اور جب زندگیاں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں گزرتی ہیں تو پھر رب تعالیٰ صرف آخرت کے انعامات نہیں دیتا بلکہ دنیا پر بھی انعامات عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت بٹھا دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز کے دل کے اندر اس کی محبت بٹھا دیتا ہے، اور صرف انسان کی بات نہیں ہے، جانوروں کے دل کے اندر بھی ان کی قدر و منزلت بٹھا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قافلہ افریقہ کے جنگلوں میں گزر رہا تھا۔ صحابہ کرام کا ایک قافلہ افریقہ کے جنگلوں میں گزر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا رات کو یہاں پڑاؤ نہ ڈالیے، یہاں پر درندے ہیں، رات آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ عشق رسول میں، وہ اتباع رسول میں زندگیاں گزارنے والے صحابہ کہنے لگے اچھا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اعلان کیا اے جنگل کے درندوں، اے وحشی جانوروں، آپ کو پتا ہے آج افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ آئے ہیں، رسول کے سچے عاشق آئے ہیں، حقیقی غلام آئے ہیں۔ میں آپ کو اعلان کر کے کہتا ہوں، ہم نے آج کی رات یہاں پر بسیرا کرنا ہے، تم اس جنگل کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ درندے، وہ وحشی جانور اپنی پیٹھوں پر اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے اس جنگل سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اگر آج ہم بھی اطاعت رسول اسی طرح کریں تو یہی ہو سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اب بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اندر، لیکن فضائے بدر پیدا ہو تو فرشتے ہوتے ہیں بولتے ہیں۔ جب اذان ہو رہی ہو اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوں، گھروں سے آوازیں ہماری آ رہی ہوتی ہیں، لیکن مسجد کی طرف جانے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ پھر جنگل کے درشتے، پھر جنگل کے وحشی جانور، کیا انسان بھی آپ کی حیا نہیں کرے؟ آج ہم کہتے ہیں جی ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا۔ کیسے ہوگا فلاں کام بھائی؟ جب اتباع رسول سے ہم دور ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو ہمارا فلاں کام کیسے ہوگا؟ آج ہمیں فلاں پریشانی لائق ہے جی، میرا ذہن مطمئن نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آتی ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میرا کاروبار کے اندر دل نہیں لگتا، بیوی بچوں کے پاس دل نہیں لگتا۔ کیسے دل لگے گا جب زندگی ساری کی ساری یورپ کے طریقے پر ہے، زندگی ساری کی ساری سنت کے خلاف ہے؟ تو پھر معاملات ہمارے کس طرح ٹھیک ہیں؟ پھر ہمارے معاملات درست کرنے کے لیے کوئی یورپ کا انگریز آئے گا؟ نہیں۔ اگر اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون، اطمینان جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے، اس کی یاد کے اندر، اس کے طریقے کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن جنگل میں جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ جانا کہاں تھا اور چل کدھر رہا ہوں۔ جب زندگی اتباع رسول پہ ہو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول پہ ہو، تو رب جانوروں سے بھی مدد کرواتے ہیں، جانوروں کو بھی لا کے ان کے قدموں میں بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طرف کو جاؤں، جانا کدھر ہے۔
اللہ رب العزت نے ایک شیر کو بھیجا ہے، وہ اس راستے پہ چلا ہے، عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے چلے ہیں، اللہ نے منزل تک پہنچا۔ جب انسان اطاعت اللہ کرے گا اور اطاعت رسول کرے گا تو اللہ رب العزت جانوروں کے، درندوں کے، وحشی جانوروں کے دلوں کے اندر بھی انسان کی محبت پیدا ہوگا۔ پھر صرف انسانوں سے نہیں، اللہ درندوں سے بھی تمہارے مسئلے حل کرے گا۔ لیکن بات کیا ہے کہ اطاعت رسول اور اللہ رب العزت کی اطاعت ضروری ہے، اس کے علاوہ کام نہیں بنے گا۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آج ہم دنیا کے اندر کھو گئے، چاند کی بات تو دور ہے، چاند پہ جانے والے کو بھی کچھ نہیں ملا، ہم دنیا پہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ لیکن شاعر کہتا ہے نہ دنیا سے ملتا ہے نہ چاند سے ملتا ہے، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں۔ قرآن اٹھا کر نہیں دیکھے آقا کی سیرت سمجھ کیسے آئے گی، قرآن اٹھا کر نہیں دیکھے اتباع رسول کیسے آئے گی، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، شمائل ترمذی کے اندر بات لکھی ہے کہ جبرائیل بھی بول پڑے جب محمد رسول اللہ دنیا میں آئے، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے مشرق دیکھا، جنوب دیکھا، شمال دیکھا، مغرب دیکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کرام دیکھے، لیکن نہ میں نے محمد جیسا نبی دیکھا ہے، بشر دیکھا ہے، جمال والا دیکھا ہے، کمال والا دیکھا ہے، خوبصورت دیکھا ہے، حسین دیکھا ہے، نہ محمد کی شریعت جیسی کوئی شریعت دیکھی ہے۔ جبرائیل کہتا ہے، جبرائیل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تجھ سان ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تجھ سان ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، ایک کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے گنبد خضرا کے پرنور میناروں پر، لیکن گنبد خضرا کے پرنور میناروں کی خواہش ہم اس وقت کریں جب دل کے اندر سنت رسول ہو، ہمارے طریقے سنت رسول کے مطابق ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ضلع منصرہ سے کچھ ساتھی آئے ہیں، تو جماعت کی ایک مسجد بن رہی ہے، تو اس کے چندے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ تمام حضرات جو ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جی حضرت صاحب کہتے ہیں